अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 10 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, लेकिन वकला बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक वकला ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अतराफ में उन्हें जाने से रोका जा रहा है। अब इसमें दो तरह के किरदार हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। एक है बार्स का किरदार, यानी वकला की जो तंजीमें हैं, नुमाइंदा तंजीमें, उनका किरदार, फिर इंडिपेंडेंट वकला का किरदार। इन दोनों में कितना फर्क है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बड़ा होने जा रहा है। दो बयानात, दो बड़ी शख्सियात के बयानात और बड़े बबांगे दोहल बयानात। उन दो बयानात को लेकर अगर आप क्रॉस डायसेक्शन करें हालात का, तो आपको साफ लगेगा कि इस वक्त सरकार जो है वो करती हुई नजर आती है और उनके जो हरकारे हैं उनकी भी चीखें निकल रही हैं। वो दो बयानात किन दो बड़ी शख्सियात के हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसमें से कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल की इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी समाअत आज बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई और जज साहब ने सारा गुस्सा किस पे निकाला? जो वकील नहीं पहुंचे उनके ऊपर निकाला कि ये चाहते हैं कि इनके जो लोग रहे, असल कहानी क्या है, इसके बैकग्राउंड में रीजन क्या बनी है वकील साहब के ना पहुंचने की, उसकी तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं वो दो बड़े बयानात जिनसे ये आप अजम्पशन ले सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, वो दो बड़े बयानात मैं शेयर करूं, उससे पहले जो वकला इस वक्त कर रहे हैं उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। वकला ने इस वक्त एज ऑफ नाउ, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, श्रीनगर हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस्लामाबाद का जो श्रीनगर हाईवे है, जो एयरपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक जाता है, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वकला हर सूरत रेड जोन में दाखिल होना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे अली अहमद कुर्द साहब उसको लीड कर रहे हैं। कराची बार के और बलूचिस्तान बार के वकला वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त इसके ऊपर कॉमेंट करते हुए ये कहते हैं कि वकला तहरीक का अमली आगाज आज से हो गया है। अच्छी बात यह है कि तहरीक सियासी वाबस्तगी से बालातर है। हर इदारे को अपनी आज़ादी की जंग खुद ही लड़नी है। खुशी है कि सारे वकला ने प्लॉटों के एवज ज़मीर नहीं बेचे। अच्छा, अब यहां पर मामला अक्सरियत का नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मैंने पहले कह दिया था कि एक तरफ वकला है, दूसरी तरफ उनकी नुमाइंदा तंजीमें यानी बार्स हैं। बार्स ने यहां जो किरदार अदा किया है वो इंतहाई घनौना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी फिल्म में मलिका शरावत या नूरा फतेही का आइटम सॉन्ग होता है, वो वाला किरदार है जो बार्स ने किरदार अदा किया। उसकी भी मैं डिटेल शेयर करता हूं, आप सुन लीजिएगा। एक तरफ वकला निकले हैं, श्रीनगर हाईवे बंद किया, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और दो ऐसे जजेस जिनके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके कंडक्ट के ऊपर माइनस मार्क्स दिए थे, उनको इंडक्ट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कौन से जजेस हैं वो भी शेयर करता हूं आगे चल के। अच्छा, अब बताता हूं कि बार्स क्या कर रही है, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में क्या कहा गया है, ये जुमले गौर से सुनिएगा। ये बार्स और इंडिपेंडेंट वकला के दरमियान जो तफरीक है वो खुलकर, जो खलीज है वो खुलकर सामने आ गई है। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन की तश्कील या उसके किसी भी मेंबर की दयानत या अहलियत पर शक करने की कतन कोई वजह नहीं है। देखिए, जब प्लॉट सामने पड़े हो, माल हलवा सामने पड़ा हो, तो फिर कैसे आप पीछे हटेंगे? सुने मुश्तरका एलामिया, हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद होने वाले वाकयात को आइन के हिस्से के तौर पर मंजूर करते हैं। बड़ा आसान है वैसे ये वाला काम करना। ये वाला काम साफी भी कर सकते थे सारे, वैसे बाय द वे ये वाला काम कोई भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक बार फिर हम मुंतखब नुमाइंदे ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। यह मुश्तरका एलामिया है। हड़ताल की कॉल सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे दे सकते हैं, गैर मुंतखब तकरीबी अनासर ये कॉल नहीं दे सकते। मुश्तरका एलामिया। और आज इंडिपेंडेंट वकला की जानिब से, जिसमें ILF के लोग भी शामिल हैं इसके अलावा, और जो सीनियर वकला हैं, उन्होंने हड़ताल की कॉल दे रखी है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त इसमें से कुछ निकल चुका होगा, लेकिन याद रखिएगा लाहौर हाई कोर्ट के जिन दो जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के
چیف جسٹس کے لیے بھی قابل نہیں سمجھا گیا تھا، اور جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر جن 2 ججز کی ساکھ اور انٹیگریٹی سے متعلق منفی رائے دی، انہی کو سپریم کورٹ کا جج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ اور ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جی، آج سویلینز کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل اور ان کو ملنے والی سزاؤں پر انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہی تھی، وہ بغیر کسی کارروائی کے آگے چلی گئی۔ اور جج صاحب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کیا ریمارکس دیا، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں وکلا کا احتجاج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ یہ لوگ شاید چاہتے ہیں ملزمان جیلوں میں سڑتے رہیں، اگر یہ لوگ کیس نہیں چلانا چاہتے تو ان کی مرضی۔ جج صاحب نے یہ پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ وکیل صاحب کیوں نہیں پہنچے۔ پورا ریڈ زون سیل کیا ہوا ہے، وکلا سمیت کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جج صاحب نے یہ سماعت لگائی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ سماعت میں وکیل صاحب نہیں پہنچے، ریزن جانے بغیر وہ کیوں نہیں پہنچے، ان کے لوگ سڑ گل رہے ہیں، اگر یہ کیس نہیں چلانا چاہتے ہم کیس ختم کر دیتے ہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا، لیکن اگر ادھر ہی یہ کوئی نوٹس لے دیتے کہ کیوں راستے بند کیے ہوئے ہیں، آنے دو وکیلوں کو سپریم کورٹ کے باہر، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں ہوا، یہ فرق ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ 2 بیانات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سن لیجئے گا۔ اس کو کمپیریٹیو انالیسز آپ نے کرنا ہے، کمپیریٹیو انالیسز آپ نے کرنا ہے۔ ایک ہے سید طلعت حسین صاحب، اب میں ان کو صحافی نہیں مانتا، انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ میری اوپینین ہے۔ ایک وقت میں یہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوا کرتے تھے، جب سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر ایک چشمہ خاص پولیٹیکل پارٹی کا لگایا ہے، اس کے بعد سے آئی ڈونٹ بلیو کہ ہی از جرنلسٹ اینی مور۔ وہ نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، 2 سٹیٹمنٹ ہیں، اس سے مجھے یہ امپریشن ملتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ذرا طلعت حسین صاحب کا میں اسکرین شاٹ شیئر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ The problem with the General Asim-led establishment is that it is trying to knock out one set of jokers through a small set of new jokers۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رجیم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ آف جوکرز کو دوسرے سیٹ آف جوکرز کے ذریعے، یعنی بڑے سیٹ آف جوکرز کو چھوٹے سیٹ آف جوکرز کے ذریعے ہٹانا چاہتے ہیں۔ If it had allowed real politics and politicians to play the game، اگر الاؤ کر دیا جاتا کہ ریئل پولیٹیشنز جو ہے وہ گیم کا حصہ بنتے، they would have found an adequate answer to عمران خان چیلنج، تو ان کو عمران خان چیلنج سے نمٹنے کا بہترین جواب مل جاتا۔ But no, it had to produce its own clowns، انہیں اپنے ہی کلاؤنز کو پیدا کرنا ہے۔ In the vain hope that they would eat up the previous ones، اور ان کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ previous clowns کو کھا جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک تو وہ اس وقت جو پولیٹکس میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کو کلاؤنز کا نام دے رہے ہیں، ان کو پروڈیوس کرنے والوں کا ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں، اور حالات کی گرانی کا بتا رہے ہیں کہ اگر ریئل پولیٹیشنز کو موقع دیا جاتا تو عمران خان کا چیلنج کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا۔ یہ فرسٹریشن کا نیکسٹ لیول ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور اب انہوں نے باقاعدہ نام لینا شروع کر دیا۔ اور طلعت حسین صاحب کے بارے میں ایک چیز واشگاف الفاظ میں کہی جا سکتی ہے کہ ان کا تعلق کس کیمپ سے ہے۔ وہ کیمپ آج تک ڈائریکٹلی کسی کا نام نہیں لے رہا، اب انہوں نے لیا ہے، اس کا مطلب ہے there is something fishy، اور کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ آگے جی، دوسرا میں اسی طرح کا دوسرا سٹیٹمنٹ ہے، یہ نجم سیٹھی کا، یہ سنیے گا، یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ سے ٹرمپ کا بیان تو آئے گا، یہ آئے گا، یہ میں تقریباً 2 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں، ٹرمپ کا بیان آئے گا، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں امریکہ سے ٹرمپ کا بیان تو آئے گا لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے خود سے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے چشمہ تو پہن رکھا ہے نا، اور انہوں نے اسی ایجنڈے کو ٹو کرنا ہے جو ان کو پتہ ہے کہ کون سا ایجنڈا ہے، لیکن یہ مان گئے ہیں کہ امریکہ سے ٹرمپ کا بیان آئے گا۔ اوورسیز پاکستانیز اور وہاں پر موجود جو کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ ایک سوال چھوڑنے کی دیر ہے، ٹرمپ اس کے اوپر رسپونڈ ضرور کرے گا۔ تو امریکہ سے ٹرمپ کا بیان تو آئے گا لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ محمد بن سلمان پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے ٹرمپ کے عمران خان کے حق میں بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور محمد بن سلمان کتنا پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں، جو ملٹیپل انٹری ویزا ہے پاکستانیوں کے لیے سعودیہ کا 1 سال کا، اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنا ساتھ ہیں اس حکومت کے ساتھ، اس رجیم کے ساتھ، اور اس سرکاری عہدیداروں اور وزراء کے وہ کہتے ہیں ٹولے کے ساتھ، وہ اتنا ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا بیان آ گیا تو وہ ان کو ریسکیو کر لیں گے۔ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس پورے پیرا فریم کے اندر ایک بات کلیئر ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آج کچھ اور کیسز کی سماعت بھی ہے، جیسے آج تو ویسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے،
پھر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل کے اندر شروع ہو چکی ہے. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس میں سے کچھ منطقی جملے آ چکے ہوں. عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو کمرہ عدالت میں پیش کر دیا گیا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سیٹھی ہی فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی, اس لیے وہ نون لیگ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کچھ کارکردگی دکھاؤ. نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام آپ کو تو صرف فارم 47 کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں. نجم سیٹھی, یہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکورس ہو رہا ہے. ایڈی گل میں کر لینی سیدھے پتہ نہیں کی ہو جانا سی. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, سرور باری صاحب, ان کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. نوآبادیاتی دور کے بعد کی ریاست پاکستان میں اپنے نوآبادیاتی آقاؤں کی پیروی جاری رکھے ہوئے. یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تب یہ رولیٹ ایکٹ 1919 تھا, اب یہ 26 پیکاویں ترمیم وغیرہ ہیں. تب 13 اپریل تھا, اب 26 نومبر ہے. وہی ذہنیت, وہی بہانے, وہی وردی, وہی عہدہ, وہی جبر. کیا 126 سال میں کچھ بدلا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سرور باری صاحب فرما رہے ہیں, جن کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, اس سارے معاملے کے اوپر آج کیونکہ ایک بڑا دن ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے, اور ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ 2 ججز کی انڈکشن, ٹوٹل 8 کی انڈکشن آج ہو جائے گی. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ساتھ ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اور پیکا قوانین کے خلاف ہیں, اور یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں مستقل بنیادوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ چھاپے, گرفتاریاں, پکڑ دھکڑ, ایبڈکشنز کا سلسلہ مزید تیزی سے اختیار کر گیا, شدت اختیار کر گیا. اب اس سارے معاملے کے اوپر جو ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ ہیں, انکلوڈنگ حامد میر صاحب, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, اوریا مقبول جان اینڈ مینی ادرز, یہ کامنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا بھی اس کے اوپر کامنٹ میں دیکھ رہا تھا. تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہے, آج کا دن خاص طور پر زیادہ اہم ہے, کیونکہ آج جو تعفن زدہ لاش ہے نظام عدل کی, اس کی شاید تدفین ہو جائے اگر انہوں نے یہ کر دیا. اور اگر آج ریلکٹنس یا ریزسٹنس شو کی جاتی ہے وکلا کی جانب سے, جو کہ کی جا رہی ہے, بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان کی, میں یہ مانتا ہوں, پہلے ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کو اب شاید ریئلائز ہوا ہے کہ یہ پلاٹ مافیا اور ہماری جو انڈیپینڈنس ہے یہ بہت کنٹراری ہیں اور اس میں سے نکل کچھ نہیں سکتا. تو انہوں نے ریزسٹ کیا ہے, اور ابھی ریڈ زون کی طرف داخلہ پتہ نہیں ان کو ملتا ہے نہیں ملتا, بہرحال انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. تو اس میں سے کیا نکلتا ہے اس کی تفصیلات جو رہیں گی وہ اگلے ولاگ میں شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.